السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم شروع کرنے والے ہیں پرسکون زندگی کی طرف دوسرا قدم۔ پہلے 3 سے 4 ویڈیو میں ہم نے پہلا قدم پورا کیا، اب ہم دوسرا قدم دیکھتے ہیں۔ تو دوسرا قدم جو ہے وہ اچھے اخلاق سے شروع ہوتا ہے۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لوگ گیلی مٹی کی طرح ہوتے ہیں، ہم انسان جیسے سلوک کریں گے ویسا کردار وہ اپنائیں گے۔ یاد رکھیے، لوگ آپ کی بدصورتی، مصروفیت یا غیرت پر صبر کر سکتے ہیں، لیکن وہ اپنے بد اخلاق پر خاموش نہیں رہیں گے۔ انسان جو ہے وہ گیلی مٹی کی طرح ہے، جیسے ہم اپنا رویہ بنائیں گے ویسے ہم بنتے جائیں گے، ویسا ہمارا کیریکٹر بنتا جائے گا، ویسے ہمارے کردار بنتے جائیں گے۔ انسانی زندگی پر غور کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ انسانی زندگی مختلف قسم کے تعلقات کا نام ہے، کیونکہ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے دنیا میں آنے سے پہلے اس کے تعلقات اور رشتے وجود میں آ چکے ہوتے ہیں۔ انسانی زندگی جو ہے جب اللہ تعالیٰ کسی نئے انسان کو پیدا کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے جو رشتے ہیں وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ لکھ دیتے ہیں کہ ان کے پیرنٹس کون بنیں گے، ان کے بھائی بہن کون بنیں گے، ان کے رشتے دار کون بنیں گے۔ تو ان کے جو جتنے بھی رشتے ہیں، تعلقات ہیں، پہلے سے ہی وجود میں آ چکے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو 2 بازو اس کو اٹھانے کے لیے بے قرار ہوتے ہیں۔ جب ہم دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو 2 بازو ایسے ہیں جو ہمیں اٹھانے کے لیے تڑپتے ہیں، بے قرار رہتے ہیں۔ پہلا تو ہے ماں، جس کی ممتا اس کے منہ میں خون جگر نچوڑنے کے لیے بےتاب ہوتی ہے۔ ماں ایک ایسی چیز ہے، جب بچہ پیدا ہونے والا ہوتا ہے تو ماں اتنی بے قرار ہوتی ہے کہ کب میں اس کو دودھ پلاؤں گی، میرا بچہ بھوکا رہے گا، اس کو بہت فکر ہوتی ہے۔ اور باپ جو ہے وہ اپنے کندھوں پر بوجھ اٹھانے کے لیے تیار کھڑا ہوتا ہے۔ دنیا کی اس کشمکش میں اتنی بھاگ دوڑ کے کمانے والا یہ سوچتا ہے کہ ہمارے بچے کو کوئی کمی نہ آئے، ہم اچھا ایجوکیشن دیں، ہم اچھی تعلیم دیں، ہم اسلامی زندگی بھی اچھی دیں اور دنیاوی زندگی بھی اچھی دیں۔ تو آپ کے جو قدم ہے ہر بوجھ اٹھانے کے لیے تیار ہوتے ہیں۔ اور جب وہ دنیا میں آ جاتا ہے تو کتنے پیار کرنے والی نگاہیں اور کتنے اٹھانے والے ہاتھ اور کتنی لوریاں دینے والے بازو اس کے لیے موجود ہوتے ہیں۔ وہ مسکراتے ہیں تو اس کی مسکراہٹ سے کتنی مسکراہٹیں جنم لیتی ہیں، وہ روتا ہے تو اس کے رونے سے کتنے دل بے قرار ہونے لگتے ہیں۔ اب جب ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے بہن بھائی ہیں، اس کے دادی دادا ہیں، نانی نانا ہیں، ماں باپ ہیں، ایسے بہت سے رشتے ہیں جو ان کے ہاتھ تڑپتے ہوتے ہیں، اتنے بے قرار ہوتے ہیں کہ کب وہ دنیا میں آئے اور کب ہم اپنے ہاتھ میں اٹھائے۔ جب بچہ ہنستا ہے تو ہمارا دل خوش ہوتا ہے کہ ہاں بچہ ہنس رہا ہے، اور جب بچہ روتا ہے تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں کہ کیسے بچہ رو رہا ہے، تو ہم ایک دم سوچ میں پڑ جاتے ہیں کہ ہم اس کو چپ کیسے کریں۔ پھر انہی لوریوں، انہی چاہتوں میں پروان چڑھتے ہوئے جب لڑکپن کی عمر کو پہنچتا ہے تو ہم جھولیوں اور دوستوں کی ایک دنیا پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر وہ مدرسے اور اسکول کی عمر کو پہنچتا ہے تو پھر سے نئے تعلقات پیدا ہوتے ہیں۔ اسی طرح درجہ بدرجہ آگے بڑھتے ہوئے وہ اپنی تعلیمی مراحل کی تکمیل تک پہنچتا ہے تو تعلقات کی زنجیر طویل ہو جاتی ہے۔ اب جیسے دن بدن بڑھتے جاتے ہیں بچے، اب 4 سال کا ہو گیا تو ماں باپ کو فکر ہوتی ہے کہ ہمیں انہیں اسکول میں ڈالنا ہے، انہیں اچھی تعلیم دینی ہے۔ اب وہ اسکول میں جاتے ہیں تو ان کے دوست بن جاتے ہیں، فرینڈز بن جاتے ہیں، وہ نئے تعلقات بن جاتے ہیں، ٹیچرز سے ملتے ہیں، سراؤنڈنگز ان کے لیے ایک سوشلائز ہونا بہت ضروری ہے۔ پھر وہ دھیرے دھیرے مدرسہ جانا شروع کرتے ہیں، پھر وہاں سے آگے بڑھتے ہیں، درجہ بدرجہ بڑھتے جاتے ہیں کہ ابھی ہم نے مدرسہ پورا کیا، ہم نے ابھی اسکول پورا کیا، ابھی ہم کالج جائیں گے، ابھی ہم اپنی ڈگری حاصل کریں گے، ابھی ہم جاب پہ جائیں گے۔ تو ویسے ہی ان کے تعلقات کی زنجیر جو ہے وہ لمبی ہوتی جاتی ہے۔ بس ابھی تعلقات کی زنجیر لمبی ہو گئی، دوستیاں بڑھ گئی، تو بس یہیں پہ انسان جو ہے اپنے آپ کو بے بس فیل کرنے لگتا ہے کہ اب یہاں سے جو ہے شروعات ہوتی ہے کہ اب ہمیں زندگی کس طرح گزارنی چاہیے۔
جو کہ ہمیں اس حدیث میں پورا بتایا گیا ہے، تو پھر ہمیں یہ فالو کرنا چاہیے، اپنے بچوں کو یہ تعلیم دینی چاہیے کہ ہمیں زندگی جو ہے ہم جو یہ زندگی جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے، یہ ایک مقصد سے دی ہے۔ ہم جو دنیا میں آئے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، نماز پڑھیں، قرآن شریف پڑھیں، حدیث پڑھیں، اللہ تعالیٰ نے جو قرآن شریف میں ہمیں راستے بتائے ہیں ہم اسے فالو کریں اور اپنی زندگی اچھے سے گزاریں۔ اب جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں، شادی کا وقت آ جاتا ہے، اب من پسند رشتے دیکھیے، جب وہ عملی زندگی میں داخل ہوتا ہے، اب نئی ذمہ داریوں کے بوجھ کے ساتھ ساتھ پائش وارانہ تعلقات، علمی، مسائلی، دینی، قومی رشتوں کا ایک نیا جہاں وجود میں آ جاتا ہے۔ اب بچہ بڑا ہو گیا ہے، اب اس کی شادی کرنی ہے، جب شادی کرتے ہیں تو اس کے سر پہ بھی وہی ذمہ داریاں آ جاتی ہیں جو ہم پیرنٹس کے اوپر ذمہ داریاں تھیں۔ پھر جب اس کی شادی ہو جاتی ہے اور وہ اپنا گھر بسا لیتا ہے تو پھر معاشرتی تعلقات، پڑوسیوں کے حقوق، محلے داروں اور میل جول رکھنے والے لوگوں کی ذمہ داری، دوستی اور دشمنی کے حوالوں سے پیدا ہونے والے رشتے اور ضروریات کے حوالے سے نئے واسطے۔ اب شادی ہو گئی، پڑوسیوں کا حق ہے، ہم نے اپنا گھر بسا لیا، ہمارے بچوں نے اپنا گھر بسا لیا، اب ان کے جو پڑوسیوں کے حقوق ہیں، ان کے دوستوں کے حقوق ہیں، بہت سے دشمن بھی بن جاتے ہیں۔ کوئی اچھا پڑھ لکھ رہا ہے، کوئی اچھا کما رہا ہے تو اسے دیکھ کر جیلس فیل ہوتے ہیں کہ ہاں بھی یہ اتنا آگے کیوں بڑھ گیا، کیسے بڑھ گیا، ہم کیوں پیچھے رہ گئے، مگر یہ بالکل غلط ہے۔ ہمیں بھی اسے ہر ایک انسان کو اپنی محنت کرنی چاہیے، اپنا پلان بنانا چاہیے، اسی کے حساب سے ہم محنت کریں گے، ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ ہم بھی آگے بڑھیں گے۔ اپنی پرورش، خوراک، لباس اور فطری صلاحیتوں کی نشو و نما اور ان کی عملی اظہار کے لیے اجتماعی زندگی کی ضرورت ہے۔ پھر دوستی کے حوالے سے پیدا ہونے والے رشتے، زمین اور وطن کے رشتے، اور بھی کئی رشتے ہیں جن کے مل جانے سے زندگی کا نقشہ تیار ہوتا ہے، اور ان ذمہ داریوں سے کامیابی سے نعمتیں اور عمر بھر ان کو نبھانے کو ہی انسانی زندگی کہا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہم اگر یاد کرنے بیٹھیں تو کہ ہمارے کیا کیا فرض ہیں، کیا کیا ہماری ذمہ داریاں ہیں، تو ہمیں یاد نہیں آئے گا، مگر دن بدن جب ہم بڑے ہوتے جاتے ہیں تو ہماری جو ضرورتیں ہیں وہ بڑھتی جاتی ہیں، ہماری جو حق حقوق ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں۔ اب جب ہماری شادی ہو جاتی ہے، جب ہم اپنے بچوں کی شادی کرتے ہیں، ہماری شادی ہو جاتی ہے تو ہمارا حق جو ہے ماں باپ کا بھی ہوتا ہے، اور جب ہم دوسرے کی بیٹیاں جو لاتے ہیں ان کا بھی حق ہوتا ہے، ہمیں دو فیملی کو سنبھالنا پڑتا ہے۔ تو یہ ساری ذمہ داریاں جو ہیں انہیں سب کو زندگی کہا جاتا ہے۔ اب یہی زندگی نہیں ہے، یہ انسانی زندگی ہے، مگر اللہ تعالیٰ نے انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ بتایا ہے کہ ہمارا مقصد اللہ تعالیٰ کی طرف مائل ہو جانا بھی ایک کامیابی کی ہی نشانی ہے۔ انسانی زندگی کا حسن کیا ہے؟ ایک انسان کی تمام معاشرتوں اور شادمانیوں کا دار و مدار انہی تعلقات کی خوشگواہی میں ہے۔ ماں باپ اپنی اولاد کی محبت سے، اولاد اپنے والدین کی شفقت سے، بھائی بہن ایک دوسرے کی رفاقت سے، دوست احباب ایک دوسرے کی الفت سے۔ غرض یہ ہے کہ ہر رشتے دوسرے رشتے کی گرمی سے خوشی محسوس کرتے ہیں، اور زندگی کے ان تعلقات کو کامیابی سے ادا کرنے سے زندگی میں خوشگواری، ہمواری، خوشحالی اور خوشی کی وہ کیفیت پیدا ہوتی ہے جس سے انسانی زندگی رواں دواں رہتی ہے۔ کوئی انسانی معاشرے اس بات سے انکار نہیں کر سکتا کہ بے ہمی تعلقات کی خوشی اسلوبی سے خوش اور مسرت کی جو دنیا وجود میں آتی ہے، اور ان تعلقات کا بگاڑ اور ان کی ذمہ داریوں کو ادا نہ کرنے سے جو الجھنیں پیدا ہوتی ہیں، اس سے زندگی زخم ہو جاتی ہے، انسانیت کا چہرہ داغ ہو جاتا ہے۔ اب ہمارے ماں باپ کی جو اولاد پر محبتیں ہیں، اولاد کی جو ماں باپ پر شفقتیں ہیں، جو بہن بھائیوں کی رفاقت ایک دوسرے سے ہے، دوست احباب کی جو الفت ہے، اسی کا نام زندگی ہے۔ جب ایک دوسرے کی گرمی ملتی، ایک دوسرے کے پاس بیٹھتے ہیں، خوشیاں ملتی ہیں، بات کرتے ہیں تو ایک خوشی محسوس ہوتی ہے۔ اسی کا نام زندگی ہے، اور یہی تعلقات ہے جو ہمیں ایک دوسرے سے مل جل کر رہنا چاہیے۔
تو یہ جو ہے پرسکون زندگی طرف جو ہم نے دوسرا قدم اٹھایا ہے، اس میں سب سے پہلا ہے جو اچھے تعلقات ہیں۔ تو اچھے تعلقات ہمیں کس طرح بنانے چاہیے، تو یہ اس میں بتایا گیا ہے۔ اسی لیے کوئی انسانی معاشرہ کبھی اس بات کو برداشت نہیں کر سکتا کہ زندگی میں ایسی تلخیاں پیدا ہوں جن سے گھر، ماحول، تعلیمی ادارے، کھیلوں کے میدان اور سیاسی اور حکومتی ایوان پریشانیوں کے جہاں بن کر رہ جائے۔ اب دوست ہوتے ہیں، دشمن ہوتے ہیں، یہ سیاسی جو باتیں ہیں، اب اگر ہم ان کی غفلتوں میں پڑ جائیں تو ان سے ہمارے ماحول خراب ہو جاتے ہیں، اور ان سے جو ہے ہماری جو زندگی ہے وہ زخم بن کر رہ جاتی ہے کہ بس ہم نگیٹیوٹی کی طرف جاتے رہتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں نگیٹیوٹی کی طرف نہیں جانا چاہیے، اور ہمیں اچھے اچھے کام کر کے، اچھے اپنے جو حق ہیں وہ پورے کر کے ہمیں اچھی زندگی گزارنی چاہیے۔ اب اسی کے ساتھ میں یہ ویڈیو اینڈ کرتی ہوں۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ جو تعلقات نبھانے کے جو اصول ہیں، جیسے رشتہ دار ہیں، دوست ہیں، جتنے بھی ہمارے تعلقات ہیں، ان کے جو اصول ہیں وہ کیسے نبھائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا راستہ بتایا ہے، انشاءاللہ ہم اگلے ویڈیو میں دیکھیں گے۔ اگر میری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو پلیز سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں، اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ لوگوں کو دینی معلومات ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ۔